اگر تم سچے ہونا تو کوئی دلیل پیش کرو اپنی اس بات کے اوپر کہ جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کسی کو جنت نہیں مل سکتی. یعنی وہ کہتا تھے مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھیے گا صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے. قرآن رولز ہیں. آج اگر کوئی کہتا ہے نا جنت میں صرف بریلوی جائے گا یا صرف دیوبندی جائے گا یا صرف اہل حدیث جائے گا یا صرف شیعہ جائے گا تو اسے کہ لائیں کہاں لکھا ہوا یہ. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اہل کتاب میں جو کافر ہیں وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے اور نہ ہی مشرک کہ مسلمانوں تم پہ کوئی خیر کی بات نازل ہو. یہ تو حسد کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تم پہ کیوں نازل ہوئی اور پیغمبر آخر الزمان بنو اسماعیل میں کیوں آگے. تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو اس سے یہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں ہے. اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے. اللہ نے لوگوں سے پوچھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ پیغمبر کو کس قبیلے میں بھیجنا ہے کس سٹیٹس میں بھیجنا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالی بڑے فضل کا مالک ہے. اب یہ آیت نمبر جو 106 ہے یہ بھی بڑی اہم آیت ہے چونکہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں تعارف قرآن والے اپنے لیکچر کے اندر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں ناسخ و منسوخ. لہٰذا میں آج اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. یہ قرآن کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے کہ قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرمائیں جو بعد میں منسوخ ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتا دی کہ یہ ہماری سنت ہے. اور میں نے اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی بتائی ہیں کہ بعض اوقات ایسے احکامات نازل ہوتے ہیں جو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کنٹینیو نہیں کرتا. ہماری شریعت اور جو اگلی شریعتیں ہیں ان میں بھی فرق ہے اور ہماری شریعت کے اندر بھی کئی احکامات گریجولی چینج ہوئے. احادیث میں تو بہت زیادہ احکامات ہیں. قرآن میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں. مثال کے طور پہ پہلے مسلمانوں پہ فرض تھا کہ وہ وصیت کرے کہ مرنے کے بعد مال اس طریقے سے تقسیم ہوگا سورۃ البقرہ کے اندر. پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری وراثت کی تقسیم خود ہی فرما دی تو اب وہ آیات منسوخ ہیں. اس حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. اس میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے ناسخ و منسوخ کے اوپر. اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات قرآن میں ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں اور ان کی ناسخ آیات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں. اور اگر آپ ان کو بھی دقت نظر سے دیکھیں تو وہ وقتی احکامات ہیں جس میں سے ایک میں نے یہ بتائی. اسی طریقے سے سورۃ الانفال میں آتا ہے کہ ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے. پھر آیت نازل ہوئی کہ اب اللہ نے تمہاری کمزوری کو جانچا ہے تو اب ایک مسلمان 2 کافروں پہ بھاری ہوگا جو ریشو پروپورشن نہیں وہاں پہ بیان ہوئی. یعنی ظاہر جب تعداد بڑھ گئی تو پھر 125 جو صحابہ مکے میں تربیت یافتہ تھے اس طرح کے صحابہ تو بعد والے نہیں تھے نا. تو اوورآل ریشو پروپورشن گر گئی. یہ نہیں ہے کہ وہ 125 کو کوئی فرق لگ گیا تھا. وہ 125 تو جاندار ہی تھے لیکن اب 125 میں جب 1025 ایڈ ہوں گے اس لیول کے نہیں ہوں گے تو ریشو تو نیچے ہی آئے گی نا. وہ 125 جو ہے وہ 10 پہ ہی بھاری ہیں لیکن بعد والے اس لیول کے نہیں ہیں. تو اب یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ناسخ و منسوخ کو اس حوالے سے اس میں بریف کیا. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں تو اس سے بہتر آیت پھر ہم لے آئیں گے قرآن کے اندر. او مثلها یا کم از کم اس کے برابر. کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اپنی تقدیر کا بھی محتاج نہیں ہے. دیکھیں نا جناب وہ رول اپنی جگہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات نہیں بدلتے لیکن وہ کلمات کون سے ہیں جو اللہ نے فکس کر لیے ہوئے ہیں. اگر اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ چیز لکھی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اس معاملے کو میں اس طرح ٹرانسفر کر دوں گا تو وہ تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے.
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی پشت پناہ ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. حقیقی پشت پناہ مددگار اللہ ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ اسباب مقرر کیے ہیں، یعنی ماں باپ انسان کے پشت پناہ ہیں، اس کے بہن بھائی اس کے لیے پشت پناہ ہے اسباب کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کیے ہیں. لیکن جو اب مر گیا وہ تو پشت پناہ نہیں نا کسی کا ہو سکتا. ظاہری اسباب تو وہی ہیں جو زندہ لوگ ہیں، آپ ان کو چاہے وہ کافر بھی ہیں آپ ان کو بھی سبب کے طور پہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جو مر چکا ہے اس کو اب آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی قسم کے سوالات کرو جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے رسول کو تنگ کیا تھا؟ وہ سورۃ البقرہ میں آپ واقعہ تو سن چکے ہیں نا کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو کڈی لمبی کہانی پھر یہودیاں نے کرائی کہ اچھا یہ پوچھ کے بتائیں، یہ پوچھ کے بتائیں. تو مسلمانوں کو یہ ٹرین کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسے سوال والا معاملہ نہیں کرنا جس طرح کا انہوں نے کیا. اور جو کوئی بدل دے ایمان کو کفر کے ذریعے، یعنی اللہ نے ایمان دیا تھا وہ ایمان بیچ کے اب کفر خرید رہا ہے، تو ایسا شخص راہ راست سے بھٹک گیا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور بہت سے اہل کتاب ایسے ہیں وہ تلے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ تمہیں کافر بنا دیں ایمان لانے کے بعد. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. خود تو وہ کافر ہوئے ہی ہیں، صرف اوپر سے ایمان قبول کیا ہے، اندر سے کافر ہیں. وہ یہ بھی چاہتے ہیں جس بلی کی دم کٹ جائے نا اس کی خواہش ہوتی ہے ساری بلیوں کی دم کٹ جائے. تو تم بھی ان کے ساتھ برباد ہو جاؤ، وہ چاہتے ہیں. اس حسد کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے جی کے اندر چھپایا ہوا ہے ان کے اندر، بعد اس کے کہ ان کو یہ پتہ بھی چل چکا ہے یہ الحق ہے. قرآن، نبی علیہ السلام حق ہیں، آپ علیہ السلام سچ ہیں، اس کے باوجود تو آپ معافی کی روش ان کے ساتھ اختیار کریں، درگزر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اللہ کا حکم کیا آ جائے کہ آپ کو اجازت مل جائے قتال کرنے کی. اس وقت تک ویل لیفٹ کریں، کنفرنٹریشن کو اوائڈ کریں. جس طرح کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا جھومے گی. ویسے اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا کہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کے لوگ جھومیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب ہے. ٹھیک ہے، کنفرنٹریشن اوائڈ کریں. جن کی جس طرح علماء یہود کی مسندیں سٹیک پہ لگی تھیں، اس وقت ہمارے علماء سو کی مسندیں بھی سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. انہی کے باوجداد تھے نا وہ بڑے، انہوں نے وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا، تو ہم تو پیغمبر کے نمائندے ہیں، تو ہمیں ہی کہاں پہ قبول کریں گے؟ پیغمبروں کو قبول نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں یہودیوں نے کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ کیا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا. پھر ساتھ لوگوں نے دیکھا ہے نا، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 میں غزوہ احد، 5 میں غزوہ خندق، 6 میں صلح حدیبیہ اور کافروں نے مسلمانوں کو ایز اے پاور تسلیم کر لیا. 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری میں فتح مکہ اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک. رومن امپائر نے بھی مسلمانوں کا روب قبول کر لیا اور 1.5 لاکھ کی فوج صرف 30,000 صحابہ کے ڈر سے رومن امپائر کا ہیڈ کیسر روم وہ بارڈر سے پیچھے بھاگ گیا. اور پھر آپ دیکھ لیں
14 ہجری کے اندر جا کے 14-15 ہجری کے اندر یرموک اور قادسیہ بھی ہو گئی ہے، اور دونوں سپر پاورز، یعنی یہ 16-17 سال کے اندر پوری دنیا تل پٹ ہو گئی ہے۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو صرف تسلی ہے۔ کسی نے سوچا تھا کہ ان آیات کے نزول کے 10-12 سال کے اندر یہ سب کچھ ہو بھی جائے گا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ ہے جس نے الہدا قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک اس بات کا برا مان جائے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ادا کرو نماز، قائم کرو نماز کو، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے بھلائی کا سامان یعنی نیکی کا کام آگے بھیجو گے اللہ کے پاس، اللہ کے حضور پیش کرو گے، تو یعنی اس کا جو ثمر ہے، اس کا جو انعام ہے، وہ تمہیں ملنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب میرے بھائیوں، ایک اور دعویٰ جو اس وقت کے جیوز اور کرسچنز کرتے تھے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور آلموسٹ اسی قسم کا دعویٰ اس امت میں بھی پایا جاتا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا کوئی اس وقت تک جب تک کہ وہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے جو کہہ رہا تھا کہ یا یہودی بن جاؤ تو یا عیسائی بن جاؤ جنت میں جاؤ گے۔ یہ بات کو لٹریچر کی زبان میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ضروری ہے، اور کرسچنز کا یہ دعویٰ ہے نصارہ کا کہ جنت میں جانے کے لیے نصرانی ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ بھی یہی ہے، آپ سنی سے پوچھ لیں کہ بھئی جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے، تو وہ کہے گا جی سنی ہونا چاہیے، چاہے آپ حنفی ہو جائیں، شافعی ہو جائیں، مالکی ہو جائیں، حنبلی ہو جائیں۔ اور مزید ڈیپ ڈیک کریں، حنفیوں میں آ جائیں تو دو بڑے گروہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں، اور جن کی جائز اولاد پوری دنیا میں موجود ہے، بریلوی اور دیوبندی۔ ان سے ذرا پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ بریلوی ہو جائیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، دیوبندی کہیں گے آپ دیوبندی ہو جائیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بیماری سیم ہی ہے۔ اب اس کے اوپر ورڈک اللہ کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، ریالٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وشفل تھنکنگز ہیں ان کا اپنا گمان۔ اور یہ اسی طرح ہی ہے، آپ دیکھیں کئی لوگوں سے آپ ڈسکشن کریں نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے لیکن میری اندر کی آواز یہ ہے، اندر بڑے ہوتا ہے شیطان، انہوں اندر دی آواز کہہ رہا ہوتا ہے، اندر کی آواز، وجدان، کیفیت، روحانیت، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ جس بندے کے دماغ میں گیئر ہی الٹا لگا ہوا ہے وہ اس کو روحانیت سمجھ رہا ہوگا۔ تو روحانیت کا فیصلہ، سچائی کا فیصلہ کسی کی کیفیت پہ نہیں ہونا، کتابوں پہ ہونا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے مزہ آتا ہے کہ 2 × 2 5 ہوتے ہیں، تو آپ لیتے رہے مزہ۔ آپ جناب ہمیں آسمان پہ بھی چڑھ کے بتا دیں نا یہ بات منوانے کے لیے کہ 2 × 2 5 ہوتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم کہیں گے جو ریالٹی ہو تو ریالٹی ہے۔ جادوگروں نے قوم فرعون کے سامنے، سورہ طہ میں آتا ہے کہ رسیاں ایسی ان کے اوپر جادو کیا کہ وہ سانپ نظر آئیں، ان کو نظر بھی آ گئی۔ تو اس طرح کے کرتب تو کوئی دکھا دے تو اس سے ریالٹی تو نہیں چھپ جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں،
اے نبی تم فرماؤ کہ اگر تم سچے ہونا تو کوئی دلیل پیش کرو اپنی اس بات کے اوپر کہ جو یہودی اور عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا اور کسی کو جنت نہیں مل سکتی. یعنی وہ کہتے تھے مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے ہی نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھیے گا صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے, قرآن رولز ہیں. آج اگر کوئی کہتا ہے نا جنت میں صرف بریلوی جائے گا یا صرف دیوبندی جائے گا یا صرف اہل حدیث جائے گا یا صرف شیعہ جائے گا, تو اسے کہ لائیں کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی دلیل لا سکتا ہے اس کے اوپر؟ کہیں پہ نہیں ہے لکھا ہوا. ہاں قرآن میں لکھا ہے جنت اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے, جو مسلم ہے. یہ جنرل بات ہے. تو جب کوئی بھی فرقے کا ایک سٹرانچ قسم کا بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جنت میں صرف میرا فرقہ جائے گا, اس میں امپلائڈ ہوتا ہے کہ وہ باقی فرقوں کو کافر سمجھ رہا ہوتا ہے. ہاں کلیئر کٹ. اگر مسلمان سمجھ رہا ہو تو مسلمان کے بارے میں تو ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا, عذاب بھگت کے ہی صحیح. یہ کوئی فرقے کا ریناؤنڈ مولوی کسی دوسرے فرقے کے لیے کبھی لکھ کے نہیں دے گا کہ یار یہ گمراہ ہیں, بدعتی ہیں, ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. نیور. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے نہیں ہیں لیکن مانتے اپنے سوا سب کو کافر ہے. کہتے نہیں ہیں وہ پبلک پریشر کی وجہ سے, ڈر لگتا ہے ان کو. ورنہ تو یہ لکھ ہی دینا کہ یار چلو یہ دوسرے فرقے والا ہمارے نزدیک گمراہ ہے, اپنا عذاب بھی بھگتے گا, اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی دے گا اس کے عقیدوں کے اوپر, اینڈ پہ چھوڑ ہی دے گا یار کلمہ پڑا ہوا ہے. اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں تو کئی بیچارے بھولے والے ہمارے بھائی لکھتے ہیں نیچے کو بھی کمنٹس کر دیتے ہیں یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر کہ جی میں ہے دیوبندی ہوں لیکن میرا عقیدہ ہے کہ بریلوی بھی اہل حدیث بھی جنت میں جائیں گے. یار تمہارے کہنے سے کیسے یہ عقیدہ ہم مان لیں گے جب تک دیوبندیوں کے علماء نہیں لکھ کے دیں گے. یہ بھی تمہارا بھی تل کا امانیہم ہے, یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے. کیونکہ دیوبندیت یا بریلویت یا اہل حدیثیت جس چیز کا نام ہے اس میں یہ نہیں ہوتا. ایک بندہ کہے کہ میں نعوذ باللہ ہے تو قادیانی ہوں لیکن میں غلامت قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں, تو یہ اس کی سٹیٹمنٹ کتنی کنٹراڈکٹری ہے. بھائی تو قادیانی رہا ہی نہیں جب تو دجال سمجھتا ہے اس کو, تو پھر کیوں اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے؟ تو اگر تو اپنے آپ کہتا ہے میں فلاں فرقے سے ہوں تو اس فرقے سے پہلے علیحدہ ہو, کیونکہ اس فرقے کی یہ عقیدے نہیں ہیں. جو ہم کرسچنز کو کہتے ہیں if there is no crucifixion no Christianity. اگر حضرت عیسیٰ سولی نہیں چڑھے ہیں تو پوری عیسائیت دھڑام سے گر پڑے گی, کیونکہ وہ تو کھڑے اس کے اوپر ہیں کہ وہ سولی چڑھے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. دھڑام سے نیچے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں. تو اسی طریقے سے کوئی فرقہ بھی اسٹیبلش رہ ہی نہیں سکتا جب وہ یہ مان لے کہ دوسرے فرقے بھی جنت میں جائیں گے, کیونکہ سارے ہی تو اس حدیث کے اوپر کھڑے ہیں کہ ایک فرقے نے جنت میں جانا ہے اور وہ ہمارا ہے. کہانی بھی تو بہت بڑی ہوئی ہے نا نال.